مدرسہ مدینۃ العلوم لیٹ ساکرو میں سالانہ تقریب عظمت قرآن کانفرنس منعقد ہوئی، جس سے جمعیت علماء اسلام کے علماء کرام، جن میں شیخ الحدیث مولانا صالح الحداد، مولانا سید حفظ الرحمان، مولانا عبدالباسط حنفی، مولانا سبقت اللہ جوگی، مولانا خان محمد پٹھان، مولانا عبدالوہاب بلوچ و دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کریم درس انقلاب و باوفا کتاب الہی ہے، جس سے اس دور میں نافذ کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ آج مسلم امہ میں زوال کی وجہ قرآن کریم سے دوری ہے۔ جب تک مسلم امہ قرآن کریم سے جوڑا نہیں جاتا، اس وقت تک ناکامی ہمارا مقدر رہے گی۔ جمعیت علماء اسلام قرآن کریم کے دستور کو نافذ العمل کرنے کے لیے کوشاں ہے، اسی کی منزل ہے کہ پاکستان کو غیر ملکی ایجنٹوں سے نجات دلا کر اس ملک کا نظام قرآن کریم سے جوڑا جائے۔ 9 فروری کو حیدرآباد میں پی ڈی ایم اپنی منزل کی طرف جاری تحریک نجات کارواں کا ایک بڑا ملین مارچ ہوگا، جس میں شرکت ہر محب وطن مسلم پر ضروری ہے۔ عظمت قرآن کانفرنس میں 3 حفاظ اور 11 ناظرہ قرآن کریم کی تکمیل کرنے والے طلباء کی دستار بندی کی گئی۔ مزید علماء کرام کا کہنا تھا کہ خاموش کیوں کھڑا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، اور آگے ورتل القرآن ترتیلا۔ اے چادر پہننے والے، کملی اوڑھنے والے، ذرا اونچی قرآن پڑھ۔ خدا بندہ کس کو سناؤں، رات ہے، سناٹے ہیں، تاریکیاں ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا محبوبا مجھے سنائیے، مجھے سنائیے۔ رب کائنات نے فرمایا مجھے سنائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی خدا بندہ تو نے تو نازل کیا ہے، تیرا ہی کلام ہے، تجھے کیا سناؤں، تجھے کیسے سناؤں؟ رب کائنات نے فرمایا محبوب قرآن پڑھنے والے قاری کو قیامت تک آئیں گے، آتے رہیں گے۔ کوئی قاری عبدالباسط آئے گا، کوئی سید عبدالمجید ندیم آئے گا، کوئی عطا اللہ شاہ بخاری آئے گا۔ ساری رات قرآن سناتا رہا، ساری رات قرآن سناتا رہا۔ صبح کا سویرا طلوع ہو گیا، صبح صادق طلوع ہو گئی۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے اپنی زلفوں پہ ہاتھ پھیر کے کہا رات نے مجھ سے وفا نہیں کی، لیکن میرا قرآن ابھی بھی باقی ہے۔ قرآن جو قطر ہے، قرآن جو بیٹھا ہے، قرآن جو قطر تو صدیق اکبر کھا پچھ، بلال کھا پچھ، انہاں کھا پچھ تو قرآن جو قطر چاہے۔ جو شرکت شیطان جو بڑی پورا پیار پتن قرآن پیار پتن قرآن رحمت و رحمان جمران سبق راجتے ران سبق راجتے۔ نام کیا ہے؟ قرآن نے بتایا محمد الرسول اللہ۔ میں نے قرآن سے پوچھا میرے آقا کی صفات کیا ہے؟ قرآن نے بتایا شاہداً ومبشراً ونذیراً وداعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجاً منیراً۔ صفات بھی پوچھ دی۔ میں نے پوچھا میرے آقا کا بچپن کیسا ہے؟ قرآن نے بتایا الم یجدک یتیما فآویٰ۔ میرے آقا کی جوانی کیسی ہے؟ قرآن نے بتایا ووجدک عائلا فأغنیٰ۔ میں نے پوچھا میرے آقا کا تکلم کیسا ہے؟ گفتگو کیسی ہے؟ بولتے کیسی؟ قرآن نے بتایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی۔ وہ بولتا نہیں ہے، وہی کے پھول جھڑتے ہیں۔
میں نے پوچھا میرے آقا کا تکلم تو بتا دیا، گفتگو تو بتا دی، نطق تو بتا دیا، اب یہ بھی بتا کہ میرے آقا کی خاموشیاں کیسی ہیں، سکوت کیسا ہے۔ قرآن نے میرے آقا کی خاموشیوں کو بھی بیان کر دیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یہ خاموشی ہے، گفتگو وہ بولتا زمین پر ہے، عرش پر پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ جمعہ والوں، جمعہ کے دن میرے آقا محمد عربی خطبہ جمعہ کے لیے منبر پر تشریف لائے، ایک صحابی کھڑا ہو گیا، عرض کی امین فاروقی، فائر اسٹون نیوز نیٹ ورک، ٹھٹہ سندھ۔